اور جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں اور آقا علیہ السلام کو کہا اقرا پڑھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے پکڑ کر سینے سے لگا کے یوں دبایا اور پھر کہا چھوڑ کر اقرا پڑھی، آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر پکڑ کر دبایا، زور لگایا، پھر کہا اقرا پڑھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ اور پھر جب پکڑ کے زور لگا کے دبا کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ کو آپ کے رب کے نام کا واسطہ پڑھ لیجئے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اتری اور وحی آ گئی اور آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ خدا کا کلام پہلی بار وحی اتری ہے۔ تو آقا علیہ السلام وہ بڑا ایک کیفیت تھی، رب کا کلام آیا، رب تو رب ہے نا، رب کا کلام آیا اور آقا علیہ السلام کانپ رہے ہیں، پہلی وحی اتری ہے اور اسی حالت میں گھر گئے اور کانپ رہے تھے اسی حالت میں کہ رب کا کلام آیا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے اوپر چادر دی، آقا کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے چادر دے کر سارا واقعہ پوچھا نا، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان سے پوچھا اس طرح واقعہ پیش آیا ہے اور ایسا ایسا فرشتہ انہوں نے دیکھا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے خدیجہ یہ تو وہ ہیں جنہیں رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو کہا تھا کہ حضور پریشان نہ ہو، رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیموں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے، غریبوں سے، رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی عظمتیں اور ہیں۔ جس نے سب سے پہلے تسلی دی اسلام میں اس کا نام بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اتنی بڑی عظمتوں کی مالک ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد ساری زندگی روایتوں میں بھرا پڑا، ایک کام بھی حضرت خدیجہ نے ایسا نہیں کیا جو حضور کو پسند نہ آیا ہو، کوئی ایک کام بھی ساری زندگی میں، پوری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آپ کو پسند نہ آیا ہو، بلکہ سارے کام آپ کو پسند آتے تھے۔